بابے سارے نو ہی پیارے لگتے ہیں لیکن اپنے بڑے پیارے لگتے ہیں, دوسروں کے بابے اچھے نہیں لگتے. اور دیکھیں کتنے لوگ جاہل ہیں یا جان بوجھ کے مکاری کر رہے ہیں. جب میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ جب میں نے پہلی دفعہ نعرہ لگایا تھا نا تو میں نے پوری ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کرائی تھی, اور میں نے اس وقت کلیئر کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ کے جو بابے ہیں وہ کافر تھے یا وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے تھے. میں نے تو اس میں یہاں تک جملہ بولا ہے, مجلس 100 موجود ہے, پہلی دفعہ جب یہ نعرہ بلند کیا 8 سے 4 سال پہلے, وہ مجلس 100 دیکھیں, اس کے سٹارٹ میں بلکہ ایک میرا کلپ بھی الگ سے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا کلپ بھی اپلوڈ کیا تھا. اس میں میں نے واضح بتایا تھا کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ہیں, یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ایون آپ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے فرقے, میں تو کہتا ہوں جیوز, کرسچنز, پارسی, سکھ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو مسلمانوں کا خدا کہا جاتا ہے. لیکن کیا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کوالٹیز کے ساتھ مان رہے ہیں کہ جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر ہم انہیں یہی کہیں گے کہ یار آپ پھر اس خدا کو نہیں مان رہے جس کا تعارف اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروایا. تو یہ محاورتاً بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کہہ دیا کتابوں کا خدا, یعنی آپ ہمارے بابوں کا خدا اور مان رہے ہیں. دیکھو یار کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو یار, میرا دماغ خراب ہے. نہیں, آپ نے جملے تو ایسے استعمال کیے, تو پھر میں نے ان کو پھکی دی تھی کہ تمہارے اعلی حضرت تو یہ سیم جملے استعمال کر کے آئے ہیں, وہابیوں کا خدا. جی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا, اور ان کی ایک کتاب ہے سبحان سبوح, جو انہوں نے وہابیوں کے خلاف لکھی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کے اعتبار سے. وہ رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن جھوٹ بولنے پر قادر ہے, نعوذ باللہ, یعنی اس کی قدرت میں داخل ہے. تو اس کے رد میں اعلی حضرت نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی نٹوریس کوالٹی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ داخل نہ کریں, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا دفاع کیا تھا. فتاوی رضویہ, سبحان سبوح کتاب کا نام. اور اس میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, اور پھر انہوں نے کہا کہ وابی تم تو اس خدا کو مانتے ہو, یعنی مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں نے جو خدا کی کوالٹیز لکھی ہیں, لیکن یہ انہوں نے نہیں, انہوں نے کہا سیدھا کہا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے, وابیوں کا خدا جو ہے بدکاری کرتا ہے, وابیوں کا خدا جو ہے وہ پہلوان ہے, اور بڑے بڑے گندے جملے انہوں نے خدا کے بارے میں لکھے. بریلویوں سے جا کے پوچھیں گے تمہارا ابا کیا لکھ کے گیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ اس سے مراد اللہ کو نہیں لے رہے تھے, تو پھر کیا اہل حدیثوں کا خدا, دیوبندیوں کا خدا کوئی اور ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ہے, لیکن یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ تم جن کوالٹیز کے ساتھ اس خدا کو مانے ہوئے ہو وہ تو یہ ہیں. آئے نا داڑ تھلے ہون, میں نے تو گندا جملہ بھی نہیں بولا تھا, میں نے صرف کہا تھا کہ بابوں کا خدا اور ہے, کتابوں کا خدا اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکاری کرتا ہے, وابیوں کا خدا اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے, وابیوں کا خدا یہ کرتا ہے. اتنے گندے جملے وہ بولنے والے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت نہیں اعلیٰ حضرت کو خیال آیا کہ وابیوں کا خدا اور بریلویوں کا خدا ایک ہے. وہ کہتے نہیں گویا کہ آئے صدقے, میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اصول اور مبالی آپ ایک جگہ لکھیں, میری کوئی ایک بات بھی قابل گرفت نہیں ہوگی, کیونکہ اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں ان کے سارے بزرگ وہ ساری باتیں کر کے گئے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی. میری وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے, اس لیے آپ دیکھیں ان کو کتنے پسو پڑے ہوئے ہیں. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں, میں بابا نہیں بہت سارے ہیں, تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جدو شیطان جڑے آج کل کے ساڈے بابیاں دا منکر ہے او کون ہے. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. اور پھر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ, ایک اور مولوی کی ویڈیو آئی, اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے تھے.
مجھے بتائیں کیا میں امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ جب میں چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ امام بخاری نے چشتی رسول اللہ پڑھایا؟ کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ یا اشری تھانوی رسول اللہ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسلم نے یہ کلمہ پڑھوایا یا انڈورس کیا؟ نہیں، امام بخاری امام مسلم تو ہمارے وہ امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے عزت سے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں. وہ خود دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں. ان بابوں کے پیچھے تو اپنے بابوں کو نہ چھپائیں. جس طرح ناسبی جو ہے وہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کو چھپا لیتے ہیں. بھائی حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، ان کی تو کیا شان ہے. اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم، ان کی تو کیا شان ہے. اور مجھے تو زیادہ افسوس ہوا غامدی صاحب کے بارے میں. یار ایک پڑھا لکھا بندہ، وہ مجھے جانتے بھی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. میرے بارے میں ہی سوال ہوا نام لیے بغیر. ظاہر ہے یہ تو ایک ہوشیاری ہوتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری کی لینگویج میں بچ جاتے ہیں کہ جی آج کل کچھ لوگ آئے ہیں ان سے سوال وہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے، اور وہ سارے بزرگان دین کی. تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں بھی تو ان بابوں نے لکھی ہیں، پہلے تو بابے ہوتے ہیں، کتابیں تو بعد میں آتی ہیں. سرکار میں نے کب ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو امام ہے. یعنی آپ ان کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان بابوں کی بات کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں بھی خود غامدی صاحب کہتے ہیں، اپنی باتوں سے ان کی جھلکتا ہے کہ وہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی مشکوک ہے، صوفیاء کے بارے میں. تو آپ یہ ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات تو ہی نہیں ہم کر رہے. اور پھر اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار ہم آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتے. نہیں وہ تو پرانے، ہم کہتے ہیں وہ پرانے ہے ہی نہیں ہیں، وہ درمیانے ہیں. آپ جتنے بھی بزرگ لائیں گے وہ درمیانے ہیں، اور بعض تو بالکل نئے ہیں. 14ویں صدی کے علماء دیوبند اور بریلوی علماء یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ یا امام غزالی 800 سال پہلے ہوئے، وہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی 800 سال پہلے، یہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یہ درمیانے ہیں. پرانے تو وہ ہوں گے جو صحابہ تابعین ہوں گے، پہلے 300 سال کے، جن کے بارے میں نبی الاسلام نے کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. یعنی کہ آپ کے بزرگان دین. ہمارے تو وہ ہیں جن کی تعریف حضور نے کی ہے، اور حدیث کی ساری کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.